بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق 85 گفتگو تھی عوض اور معوض کی شرائط میں سے چوتھی شرط القدرت للتسلیم کہ فی الجملہ ضروری ہے کہ متعاقدان ایک دوسرے کو ثمن اور مسمن سپرد کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں جو دلیل ہے ہماری اجماع ہے، اور اس کے علاوہ روایت نبوی ہے کہ جس میں جناب نے فرمایا کہ نہا عن الغرر، جناب نے غرر سے منع فرمایا، اور اس میں جو کیفیت استدلال ہے وہ بیان ہو چکی، اور اب جو ابھی تک گفتگو جاری ہے کہ وہ غرر کا لغوی کیا معنی ہے، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ غرر کو لغوی معنی 3 معنی ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ مشہور و معروف معنی ہے کہ جو فی معنی میں کام آ سکتے وہ خطر ہے، کہ ضرر کا خطرہ انسان کو، اور اس کے علاوہ اس سے جو استدلال کیا ہے اس نہی نبوی سے، وہ ہم عام نے کیا، ہم خاصہ نے کیا، عام اور خاصہ دونوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے، لذا یہ دلیل بن رہی اس بات کی کہ فی الجملہ قدرت بر تسلیم شرط ہے۔ البتہ بعض نے روایت سے کچھ اور معنی بھی مراد لی ہیں کہ جو انشاءاللہ عبارت میں ذکر کیے جائیں گے، لذا فرماتے ہیں وقد ہو کہ یا ایزن عن الاصوات والمصباح والمغرب والمجمل والمجمع تفسیر الغرر بالخطر۔ وقد ہو کہ دیکھیں نا، یہ جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ کتابیں نہیں دیکھی، اساس البلاغہ نہیں دیکھی، مصباح المنیر نہیں دیکھی، مغرب نہیں دیکھی، المجمل المحیط نہیں دیکھی، مجمع البحرین نہیں دیکھی، بلکہ لفظ حکایت اس بنیاد پہ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب نے یہ جو ذکر فرمایا ہے یہ صاحب جواہر سے نقل کیا ہے، تو صاحب جواہر نے یہ تمام کتابوں سے نقل کیا ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا، لذا وقد حقا کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اسی طرح حکایت کے ان صاحبان نے اساس البلاغہ، مصباح المنیر، مغرب اور مجمع المحیط اور اس میں مجمع البحرین میں کیا حکایت کی تفسیر الغرر بالخطر، کہ ان اغیون نے غرر کی تفسیر خطر کے ساتھ کی ہے، اور ممثلا له فی الثلاثۃ الاخیرہ، اور غرر کی تفسیر اور تفسیر کے بعد آخری 3 نے یعنی مصباح المنیر، مغرب اور مجمع المحیط نے ان میں جو مثال ذکر کیا ہے ثلاثۃ اخیرہ نے، وہ کیا مثال ببیع السمک فی الماء والطیر فی الہواء، کہ سمک کا ماء میں بیچنا، پانی میں بیچنا، اور طیر کا ہوا میں بیچنا، یہ غرر ہے۔ اس طرح وفی التذکرہ علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں فرمایا ان اہل اللغہ فسروا بیع الغرر بہذین، اہل لغت نے بیع غرر کی تفسیر ان 2 مثالوں کے ساتھ کی ہے، فسروا یعنی وضاحت جو کی ہے انہوں نے وہ ہازین کے ساتھ کہ ہازین یعنی السمک فی الماء والطیر فی الہواء۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومرادہم من التفسیر التوضیح بالمثال، جناب علامہ ہلی کی مراد تفسیر سے کہ فسرو مراد ان کی کیا ہے کہ انہوں نے وضاحت کے بالمثال، مثال کے ساتھ ان 2 کے ساتھ۔ ولیس فی المحکی ان النہایہ منافات لہذا التفسیر کما یظہر بالتأمل، اور فرماتے ہیں یہ جو نہایہ سے ہم نے ذکر کیا تھا، فرماتے ہیں وہ اس تفسیر کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا، کہ انہوں نے اس کے 3 معنی پیش کیے تھے، تو فرماتے ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں وہ ہماری اس تفسیر کے ساتھ کہ مراد خطر ہے اور غرر ہے، کوئی منافات نہیں رکھتے، کما یظہر بالتأمل، جیسا کہ اگر تأمل اور غور و فکر کیا جائے تو مشخص ہے۔ وبالجملہ خلاصہ کلی طور پہ فالکل تمام فقہا عام اور خاصہ متفقون علی اخذ الجہالہ فی معنی الغرر، فرماتے ہیں وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ معنی غرر میں جہالت ماخوذ ہے، معنی غرر میں جہالت ماخوذ ہے۔ جہل ماخوذ ہے کس طرح کہ یہ جو جہالت ہے یا سواء تعلق الجہل باصل وجودہ، اصل وجود شے یعنی واقعاً مبی موجود ہے یا موجود نہیں، انسان جاہل ہے، اس کو بھی غرر کہیں گے۔ ام بحصول فی ید من انتقل الیہ، یا وجود تو اس کا ہے لیکن اس میں انسان جاہل ہے کہ آیا
مشتری کہ جس کو ملنی چاہیے آیا اس کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ بھی غرر ہے۔ ام بصفات ہی، یا جہالت کا تعلق اس مبی کی صفات کے ساتھ ہے، کمی لحاظ سے اور کیفی لحاظ سے۔ کمی یعنی مقدار، آیا واقعاً 2 من 3 من بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، وکیفن کیفیت کے لحاظ سے اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، کس طرح کی یہ مثلا گندم ہے یا مبی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ لفظ جاہل اور جہالت جو اس میں اخذ ہے، یہ تینوں معنوں میں اصل وجود، حصول ہو فی ید اور صفات۔ خوب، یہاں پہ بعد نے فرمایا کہ غرر جو روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا معنی خطر ہے، تو یہ خطر تمام معنوں کے حساب سے نہیں، بلکہ خطر سے مراد صفات مبی سے جاہل ہونا ہے۔ فرماتے ہیں ربما یقال، اور چہ بسا کہا جاتا ہے کہ ان المنصاک من الغرر المنہی عنہ الخطر، کہ روایت میں جو غرر سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ خطر ہے کہ من حیث الجہل بصفات المبی، کہ انسان مبی کی صفات سے جاہل ہو، ومقدار ہی اور اس کی مقدار سے جاہل ہو، کمن و کیفن، لا مطلق الخطر، نہ کہ مطلق خطر کہ شامل لتسلیم ہی و عدم تسلیم ہی، کہ جو اس بات کو بھی شامل ہو جائے کہ آیا یہ مشتری کو دے سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے یا سپورٹ نہیں کر سکتا۔ بس ہم نے پہلے بیان کیا کہ لفظ خطر کے جس میں جہالت ماخوذ ہے یہ 3 کو شامل ہے، جبکہ یہاں پہ یہ جو قائل ہے یہ کہتے نا صرف مقدار کو شامل ہے اور صفات مبی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تسلم عدم تسلم اس میں شامل نہیں۔ کیوں ضرورت حصولہ فی بے کل غائب، اس بنیاد پہ کہ حصولہ، فرماتے ہیں یہ جو خطر ہے یہ ہر ایسی بے میں کہ جو غائب ہے اس میں موجود ہے، خصوصاً اذا کان فی بحر و نحوی، خصوصاً اس صورت میں کہ مبی جب سمندر کے اندر ہو یا بہت دور ہو تو وہاں پہ بالآخر یہ خطرہ تو ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بل هو اوضح شیء فی بیع الثمار والزرع ونحو ما، بلکہ اس سے زیادہ وضاحت بیع ثمار میں، بیع زر میں وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ ممکن آفت آ جائے اور آفت کے بعد مشتری تک یہ چیز پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح زراعت ہے کہ بالآخر زراعت سعودت ہو چکا لیکن ممکن اس پہ آفت اور مصیبت آ جائے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو سپرد نہ کیا جا سکے، تو ان تمام چیزوں کو اور تمام کے اتفاق ہے کہ بیع کل غائب جائز ہے اور بیع ثمار جائز ہے، بیع زراعت جائز ہے، اگرچہ تمام میں یہ خطرہ موجود ہے، احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے انسان ان کو تسلیم نہ کر سکے اس بنیاد پہ کہ آفت آ جائے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اس مراد فقط صفات مبی ہے نہ کہ کل اور مطلق خطر۔ والحاصل ان من الواضح عدم لزوم المخاطرہ فی مبی مجہول الحال بالنسبت الى التسلم وعدمہ، تو حاصل کلام کا یہ ہوا کہ واضح ہے کہ عدم لزوم المخاطرہ فی مبی مجہول الحال، ایسی مبی کہ جو مجہول الحالت ہے بالنسبت الى التسلم وعدم تسلمہ، اس سے مخاطرہ لازم نہیں آتا مشتری کے لیے، خصوصاً کیونکہ یہ تمام میں یہ خطرہ موجود ہے، خصوصاً اس کا جبران بھی موجود ہے، بعد جبر بالخیار لو تعذرا، کہ خیار موجود ہے کہ اگر انسان اس کو سپورٹ نہ کر سکے تو واپس کر دے، خیار اس میں موجود ہے۔ تو بعض نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے کہ اس سے مراد تمام خطرات نہیں بلکہ صفات مبی اور مقدار مبی ہے، نہ کہ تسلم و عدم تسلم۔ تو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، وفیہ، یہ جو قول ذکر کیا گیا ہے اس میں اشکال ہے، کس طرح کہ ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری، وہ خطرہ کہ آیا مبی مشتری کو ملے گی یا نہیں ملے گی، فرماتے اعظم، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے، من الجہل بصفاتہ، اس بات سے کہ اس کی صفات کو نہیں جانتا، مال علم بحصول، در حالانکہ اسے پتہ ہے کہ اسے مل جائے گی لیکن نہیں پتہ کہ اس میں یہ صفات موجود ہوں گی یا موجود نہیں ہوگی، تو فرماتے اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی
یہ بڑا خطرہ ہے. بس جب اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ صفات کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ تو بدرجہ اولا پتہ ہونا چاہیے. بنابری فلا وجہ لے تقیید کلام اہل اللغہ، بس کوئی دلیل نہیں کہ آپ اہل لغت کی کلام کو مقید کریں کہ اس خطر سے مراد صرف کیا ہے، صفات مبی کا خطرہ ہے، خصوصاً بعد تمثیلہم بالمثالین المذکورین، خصوصاً اس بنیاد پہ کہ اہل لغت نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ یہی تھیں، السماء کو فی البحر فی الماء اور والطیر فی الہوا. تو بس ان کی مراد اس سے کیا تھی؟ تسلم اور عدم تسلم، یا تسلیم و عدم تسلیم تھی. اگر آپ یہ کہیں کہ احتمال ارادتہم ذکر المثالین، کہ یہ جو اہل لغت نے مثالیں پیش کی ہیں، یہ فقہاء نے جو مثالیں پیش کی ہیں، ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ آیا یہ اس پرندے کو سپرد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے مثال اس بنیاد پہ ذکر کی ہیں کہ لجہالت صفات المبی، کہ مبی کی صفات سے انسان مجہول ہے مشتری، کیونکہ وہ پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے اسے نہیں پتا اس کا مطلب وزن کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تعداد کتنی ہے مچھلیوں وغیرہ کی. تو گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مراد اس مثال کے ذکر سے یہ بیان کرنا تھا کہ صفات مبی سے وہ جاہل ہے. لل جہل بحصول فی یدی، نہ یہ کہ آیا مشتری کے ہاتھ میں یہ چیز آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. فرماتے ہیں یہ جو احتمال آپ ذکر کرنا یدفعہ، اس احتمال کو دفع کرتی ہے کیا؟ یہ کہ ملاحظۃ اشتہار التمثیل بہما فی کلمات الفقہاء. فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ جتنے بھی فقہاء کے کلام کو ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہ دو مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ دو مثالیں جو انہوں نے پیش کی ہیں یہ مبی کی صفات میں پیش نہیں کی، بلکہ تسلم اور عدم تسلم کی صورت میں یہ مثالیں پیش کی ہیں. تو بس اسی سمجھ میں آتا ہے کہ نہ ان کی مراد تسلم و عدم تسلم ہے، نہ کہ صفات مبی کا مجہول ہونا. اس کے علاوہ فریقین نے یعنی عام اور خاصہ نے جو استدلال کیا نبوی مشورہ سے، اسی نبوی سے، اور وہ جب اس کو بطور استدلال پیش کر رہے ہیں وہ اس بات پہ استدلال پیش کر رہے تھے کہ قدرت علی التسلم، قدرت علی التسلیم ہونی چاہیے. خوب، لذا کہتے ہیں ھذا مضافا الی استدلال الفریقین من العامۃ والخاصۃ بالنبی المذکور علی اعتبار القدرت علی التسلیم. فریقین عامہ و خاصہ نے نبی مذکور کے ساتھ جو استدلال کیا ہے وہ صفات مبی پہ نہیں کیا، بلکہ اس بات پہ کیا ہے کہ قدرت التسلیم، انسان تسلیم پہ قادر ہو. کما یظہر من الانتصار، جیسا کہ اس کی وضاحت جناب سید مرتضیٰ نے فرمائی ہے انتصار میں کہ حیث قال فی محقیان ہو، کہ جیسا کہ ان سے حکایت کی گئی ہے، ظاہراً یہ حکایت کرنے والے بھی صاحب جواہر ہیں، کہ جناب نے فرمایا حیث قال یعنی صاحب انتصار نے فرمایا کہ وَمِمَّا انفردت بالامامی القول، وہ مسئلہ کہ جس میں امامیہ منفرد ہیں اور عامہ اس کے قائل نہیں، وہ یہ قول ہے کہ بجواز شراء العبد العابق مع الذمیمہ، کہ عبد عابق کی بیع و شراء جائز ہے ذمیمہ کے ساتھ، ولا یشترا وحدہ، بغیر ذمیمہ کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، الا اذا کان بحیث یقدر علی المشتری، مگر اس صورت میں کہ جب مشتری خود قادر ہو کہ اس عابق کو پکڑ لے گا تو پھر ذمیمے کی ضرورت نہیں ہے. وخالف باقی الفقہاء فی ذالک، جبکہ باقی فقہاء یعنی عامہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے. وذهبوا، اور وہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ الی ان لا یجوز بیع العابق علی کل حال، کہ ان کے نزدیک یہ کہ عابق یعنی وہ بھاگا ہوا غلام، فرماتے ہیں اس کی بیع جائز نہیں علی کل حال، کسی بھی حال میں، یعنی مع الذمیمہ ومن دون الذمیمہ، الی ان قال، یہاں تک کہ جناب سید مرتضیٰ کی عبارت جہاں تک پہنچی کہ وَيُعَوَّلُ مُخَالِفُونَ، ہمارے جو مخالف ہیں یعنی عامہ نے اعتماد کیا ہے اس مسئلے میں کہ بیع عابق جائز نہیں، فی منع بیعہ، یعنی فی منع بیع العابق علی انہ بیع غرر، کہ وہ کہتے ہیں یہ بیع غرری ہے. وَأَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور رسول خدا نے نہا عن بیع الغرر، بیع غرر سے نہیں کیے. الی ان قال وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِیح، یہاں تک کہ فرماتے ہیں
کہ یہ ان کا جو مسئلہ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن هذا البيع يخرجه، کیونکہ یہ جو بیع آبک جو ضمیمہ کے ساتھ ہم بیچ رہے ہیں یہ اس غرر سے نکل آتا ہے. یخرجہ ان یکون غررا، غرر سے نکل آتا ہے. کیوں؟ انضمام غیر الیہ، کیونکہ غیر کو ضمیمہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. انتہا. خوب، جہاں تک جناب سید انتصار کی، جناب سید مرتضیٰ کی گفتگو تمام ہوئی تو فرماتے ہیں یہ جو جناب کا قول ہے هو صریح فی استدلال جمیع العامہ بالنبی علی اشتراط القدرت للتسلیم، یہ اس بات میں صریح ہے کہ تمام عامہ نے اس نبی سے جو استدلال کیا ہے وہ اس شرط پہ کیا ہے کہ متباین قدرت رکھتے ہیں تسلیم پہ، نہ کہ صفات مبی پہ. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.